ریٹائر مسعود احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ برگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ ایک اور بڑا اعزاز پاکستان کی جانب سے حاصل کیا گیا جس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ مسلسل بھارت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ پاکستان ریجنل امن نہیں چاہتا، پروپیگنڈا کرتا رہا، بھارت سازشی تھیریز تھیں، وہ ساری کی ساری اب دم توڑ گئی ہیں اس کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے بعد۔ جی ہاں، دیکھ لیں جس طرح پاکستان کے کامیابوں کا جو ایک تسلسل ہے وہ جاری ہے، اور جس طریقے سے پاکستان پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان جس طریقے سے پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی، اور خاص طور پر جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں اور اسپیشلی جب مارکے حق میں اور بنیاد مرصوص کے بعد آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی ریلیونس انٹرنیشنلی بڑھ گئی ہے۔ جو انڈیا کا سو کال اسٹیچر تھا وہ کلیپس کر گیا ہے، وہ جو ڈرامہ تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر وہ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان ریجن میں ایک ریجن اسٹیبلائزر کے طور پہ آیا اس میں اپیئر ہوا ہے، اور دیکھیں کہ پاکستان ابھی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریلیونس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر یونائٹڈ امریکہ میں ہے، جبکہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ابھی چائنا میں تھے، وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو اس سے پاکستان کی اسٹیبلٹی کا وہ جو ایک رول ہے وہ لگتا ہے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہیں۔ اور جو یہ جو ایونٹ ہوا ہے اسپیشلی دیکھیں کہ سینٹرل اور ساؤتھ ایشین جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف اس میں موجود تھے، تو پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایک لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہے خطے میں پاکستان کے ریلیونس کی وجہ سے، اور پاکستان کی جو سگنیفیکنس سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے یہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس جس طرح میں نے بات کی ہے کہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ پاکستان کے جو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ پرو ایکٹیولی انوالو ہو رہے ہیں، پیس کی بات کر رہے ہیں، ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میڈییٹ کروا رہے ہیں۔ اب دنیا ایکنالج کرتی ہے پاکستان کا جو رول ہے میڈییشن میں، جب ایران کی بات چیت میں بات ہو رہی ہے پاکستان کا اس میں رول کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، طالبان کو بات چیت میں لانا تھا تو اس وقت پاکستان کا ایک رول تھا۔ تو میرے خیال میں آپ دیکھ لیں کہ اب انڈیا میں سوال اٹھ رہے تھے کہ مودی صاحب سے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آپریشن سندور کے بارے میں لوک سبھا میں آ کے بات کریں، تو وہ انہوں نے اس کو بھی انوائٹ کیا اور وہ وہاں سے مالدیپ چلے گئے دورے پہ۔ اب انڈیا میں خود بات کرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اور پاکستان دیکھیں آہستہ آہستہ جس طریقے سے اپنے ریلیونس جو ہے دنیا بھر میں اکنالج ہو رہی ہے اور اکنالج کروا رہا ہے، پاکستان خطے میں اور انٹرنیشنلی ایک کنٹری جو پیس کی بات کر رہے ہیں اس کے طور پہ ابھر آیا ہے، اور جو ملک ہے وہ ٹیررزم کے خلاف جنگ کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کر رہا ہے، اور یہ امریکہ بھی اس کو اکنالج کر رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز بھی اکنالج کر رہے ہیں، ریسٹ آف دی ورلڈ بھی اکنالج کر رہا ہے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور نہ صرف خطے میں ہے بٹ انٹرنیشنلی بھی۔ جی بالکل۔ اچھا مسعود صاحب، مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا پاکستان پر مزید یقینی طور پر ٹرسٹ کرنے لگی ہے، اور یہ جو کانفرنس ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریجن میں اب پاکستان کو لیڈنگ رول مل گیا ہے؟ جی ہاں، آپ امپورٹنس دیکھ لینا کہ اس میں سینٹ کاف کے آپ کو چیف نظر آ رہے تھے، جنرل کوریلا بیٹھے ہوئے تھے، پھر سینٹرل ایشین ریپبلک کے جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ سارے ان کے ہیڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ سو کنیکٹیوٹی دیکھیں کہ جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ ہے، پھر امریکہ سینٹ کام کے یہ ایریا آف رسپانسبلٹی میں یہ ایریا آتا ہے۔ سو ایک بڑا امپورٹنٹ ایک فورم پاکستان نے پرووائڈ کیا ہے دنیا بھر کو، اسپیشلی امریکہ کو، جہاں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال آپ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی ریلیونس جو تھی یا جو ہمارا جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے وہ دیٹ ہیز شارٹ اپ، اب دنیا بھر میں ہے، اب دنیا میں کہیں بھی جا کے اب آپ بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے نام لوگ خوشی سے احترام سے، خاص طور پر مسلم ممالک میں آپ نے دیکھا ہے جس طرح کہ وہاں پہ آپ پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں جو زوال تھا تو وہاں پاکستان نے ایک ان کو دکھایا ہے جب آپ متحد ہو، جب آپ کی افواج متحد ہو، آپ کی فوج اسٹرانگ ہو، تو آپ پھر اس طریقے سے دشمن کو زیر بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ سے 11 گنا بڑا کیوں نہ ہو۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا برگیڈیئر صاحب، جس طرح آرمی چیف نے کہا اس کانفرنس کے موقع پر کہ ہائبرڈ چیلنجز کا دور ہے، اس طرح کے ادوار کے اندر
ہمیں سیکیورٹی تعاون ضروری چاہیے ہوتا ہے، ممالک کو آپس میں رابطے رکھنا ضروری ہے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کہ اس سے یہ ہے کہ آپ کی سینسیریٹی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ خطے میں کیا چاہتے ہیں، آپ انٹرنیشنلی کیا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان دیکھیں، جس طرح پاکستان میں تھا ہائیبرڈ وارفیئر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ انڈیا نے ہائیبرڈ وارفیئر ہم پہ مسلط کی ہے۔ جب ہر طرف سے ان کو شکست ہوئی ہے تو ہائیبرڈ وارفیئر چل رہی ہے۔ اس میں دیکھیں ایک حصہ ٹیررزم ہے، باقی آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا وہ ہے، مس انفارمیشن بھی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہے، پولیٹیکل فورمز بھی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، FATF کے پاس جا رہے ہیں اور پاکستان کو وہاں پہ ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہشت گردی آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں فتنہ الہندوستان ہے، فتنہ الخارج ہے، ان کو یوز کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک پرعزم ملک ہے اور پھر دنیا کو بھی ایک میسج دیا ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کون کروا رہے ہیں۔ اور پاکستان تو دیٹس وائی دیکھیں پاکستان ایک اپنی جو ریلیونس ہے وہ پاکستان نے اسٹیبلش کروائی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک میسج بھی دیا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی سورینٹی پہ، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو۔ جب پاکستان کی اس طرح کی سالمیت پہ اور خود مختاری پہ جب سوال ہوگا تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ اور پھر ہم نے جو ریسنٹلی پھر انڈیا کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھی اب اسی لیے آپ دیکھیں نا، آپ ہر ایک آپ کو جہاں پاکستان سنتے ہیں تو پاکستان زندہ باد کی بات کرتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔